سورۃ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے. عام طور پر جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب تعریف یا پھر کہتے ہیں سب شکر. یہی دو ترجمے عام طور پہ کیے جاتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جو حمد کا لفظ ہے یہ صرف شکر یا صرف تعریف سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم عموماً کس کی تعریف کرتے ہیں؟ جس میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جس کی ہم خوبی دیکھیں یا خوبی کی بنا پہ اس کی تعریف کریں تو ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. مثلاً یہ پھول ہیں، خوبصورت ہیں، تو ہم کہتے ہیں کتنے خوبصورت پھول ہیں، تو ہم نے ان کی تعریف کی لیکن ہم نے ان کا شکریہ نہیں ادا کیا. اگر ہم کہیں بھی شکریہ آپ کا پھول، it doesn't make any sense. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہماری ہیلپ کی ہوتی ہے. ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں شکریہ اور تعریف دونوں ادا کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے ہم عام طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے بچہ، کتنے پیارے ہو، آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. ایک لمبا لفظ جملہ، ایک کہانی بولیں گے جب جا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اردو میں، انگریزی میں کوئی لفظ نہیں ہے جس سے ہم حمد کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ عربی زبان میں کیوں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ایسی سمجھ نہیں پا سکتے تھے، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تھے. آپ دنیا بھر کی ڈکشنریاں کھول لیجئے، آپ کو کہیں بھی یہ دو چیزیں ایک لفظ میں نہیں نظر آئیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں عموماً کٹھی کرتے بھی نہیں ہیں. کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو کسی کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہر کام جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے دل میں شکر کے جذبات بھی آتے ہیں کہ شکر اللہ کا، اس نے بنایا. اسی طرح جب ہم اس کے کسی بھی کریشن پر یا نعمت پر جو اس نے ہمیں دی ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں ایک تعریف کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو یہ مطلوب ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی زبانی تعریف نہ کریں اور صرف شکر نہ، یہ دونوں کا کمبینیشن ہو. اور اس کے لیے اس نے ہمیں ایک خوبصورت لفظ دے دیا، الحمدللہ، حمد کا لفظ دے دیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. عام طور پر جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس پر احسان کر رہے ہیں، یا یہ کہ پھر ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے بعض اوقات. اسی طرح شکر عموماً کرتے نہیں، کرتے بھی ہیں تو تکلفاً سا، ایک کرٹیسی کے طور پر کہ اب کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا تو چلو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں بولو گے. اینڈ سم ٹائم یو ڈونٹ مین اٹ، یو جسٹ سے فار دا سیک آف سیئنگ، کہنا جو ہے تو کہہ دیا لیکن دل سے نہیں ہوتا. اب اگر زبان پہ ہم تعریف کر رہے ہیں اور دل میں نہیں تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو، جھوٹ بول رہے ہیں، ایک طرح سے غلط بیانی کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر تو جانتا ہے نا، ہمارے اندر کی آواز ہمیں بتاتی ہے ہم غلط کر رہے ہیں. تو وہ پھر گلٹ یا وہ ایک جو ریگریٹس ہے وہ اپنے اوپر آتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز اللہ نے جو سینسر اندر لگا دیا ہے نا ضمیر کا، وہ ہر موقع پہ ہمیں بتاتا ہے یہ غلط ہو گیا یا یہ ٹھیک نہیں ہوا. جیسے سیکیورٹی چیک سے گزرتے ہیں تو تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو تو فوراً نظر آ جاتی. اسی طرح یہ اندر کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ الگ بات ہے ہم اس کو تھپکا دیں، دبا دیں. بالکل ایسے ہی جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ہم کوئی بات کر رہے ہوں جو غلط بیانی پر مبنی ہے تو فوراً کریکشن کرتے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہے. تو اسی طرح کا ایک بچہ اندر بھی بولتا ہے. باہر کے بچے کو تو آنکھیں دکھا دیتے ہیں اور چپ کرا دیتے ہیں اور خبر لیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور اس کو بھی بعض اوقات الٹی پلٹی پڑھا دیتے ہیں. لیکن اندر بھی ایک بچہ بولتا ہے اور اس کو بھی ہم اسی طرح بار بار چپ کراتے رہتے ہیں کہ نہیں تو مت بولو، دنیا میں سب یہی ہوتا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کا ڈیو حق ہے ہم پر، وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور پھر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے؟
ہو سکتا ہے اس کو کبھی خیال آ جائے اور ہو سکتا ہے اسے خیال نہ بھی آئے، کیونکہ سب لوگ شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، لیکن کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں. اور پھر اگر ہم نہیں ان کا حق دیتے تو بھی کیا ہوتا ہے، اپنے ہی اندر ایک گلٹ ہوتی ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تو زبان سے اگر ہم ہر نماز میں کہہ بھی رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اللہ کے لیے ہے، تو یہ بھی ایک کیا ہوتی گردان سی ہوتی ہے، ہم ہر وقت پڑھ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ مین اٹ. تو یہ ہماری بہت بڑی ویکنیس ہے. مسلمان سے جو اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور عام لوگوں کے مقابلے میں ایک جو مومن ہوتا ہے اور ایک مسلم ہوتا ہے، وہ ایک کانشیس پرسن ہوتا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے زندگی نہیں گزارتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ان سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے ہی نہیں ان سے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے ہی نہیں. سارے لوگ دیکھتے ہیں، سبھی سنتے ہیں، سبھی سوچتے ہیں، لیکن کیا نہیں سوچتے، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں سنتے؟ وہ یہی کہ شعوری زندگی نہیں ہے ان کی، باشعور مسلمان نہیں ہے. ایسے لوگ جو شعور کے ساتھ نہ جئیں اور عقل نہ استعمال کریں اور کان نہ استعمال کریں، آنکھیں نہ استعمال کریں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں ہی کی طرح ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جانور سارے ہی وہ سب جانتے ہیں جو ان کو جاننے کی ضرورت ہے، کوئی بھی ان میں سے جاہل نہیں. وہ جب پیدا ہوتے ہیں، چڑیا، طوطا، پرندہ، بکریاں، اونٹ، تو اگر آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے کہ چھوٹی سی چیونٹی بھی جب پیدا ہوتی تو اس کو سب پتا ہے وہ کیا کرنے آئی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ ڈے ون سے لگ جاتے ہیں اپنے کام پہ. شہد کی مکھی کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کہاں بیٹھنا ہے، اس نے کیسے رس چوسنا ہے، اس نے کس جگہ پر جا کر اپنا کام کرنا ہے، سب پتا ہے. سب عالم پیدا ہوتے ہیں، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے. جانور جو چرنے چگنے والے تھے پہلے دن سے ہی وہ بیچارے اٹھتے تو اپنے گرتے پڑتے کھانے پینے لگ جاتے ہیں. لیکن انسان کے بچے کو کتنے سال تک ماں کھلاتی، جب جا کے وہ چمچ پکڑتا اور پکڑ بھی لیتا تو آپ دیکھیں کتنا گراتا اور کتنا پھیلاتا ہے. تو بہت سی مائیں تو صفائی کی ایسی شوقین ہوتی کہ بچے کو گرانے نہیں دیتی، کھانے نہیں دیتی، تو پھر وہ بچے سیکھتے بھی نہیں. وہ بڑے ہو کے بھی کہتے ہیں آپ ہی ہمارے منہ میں نوالے ڈالیں. تو انسان جو ہے وہ جاہل ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تو سکھانا پڑتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے تو سب کچھ پتا ہے، مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ انسان کو مرتے دم تک سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس نے جتنا بھی سیکھا ہے، تھوڑا سیکھا یا زیادہ سیکھا، وہ سب اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ سب عمل کے لیے سیکھا ہے. انسان کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ اگر پہلے تو سیکھتا نہیں ہے جو سیکھنا چاہیے اس کو، پھر یہ کہ سیکھ لیتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتا، جو اس سے بڑی مصیبت ہے. پر اس کو وہ کرتا نہیں جو اسے کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، اللہ نے جس چیز کا اس کو حکم دیا تھا اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا، وہ نہیں کیا جو کرنے کو بھیجا تھا. جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی یہ سب کر رہے ہیں وہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں جو کرنا چاہیے تھا اپنی چوائس کے ساتھ وہ ہماری پرائرٹی میں سب سے پیچھے، سب سے آخری چیز ہے. سب سے نمبر 1 عموماً ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری دلچسپیاں ہوتی ہیں، ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں، یا پھر اپنی سے نکلتے ہیں تو دوسروں کی پسند کے. یعنی جب اپنے سے تھوڑے سے آزاد ہوتے ہیں پھر لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا پہنے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کھڑے ہوں، کیسے بیٹھیں، کیسے بات کریں، کیسے ہمارے ایکشنز ہو، پھر سب چیزیں ان کی مرضی کے مطابق چلنے لگتی ہیں. اور ایک اگر کسی کی مرضی ہم بھولے رہتے ہیں تو وہ ہے جس کی مرضی پہ دراصل ہمیں چلنا چاہیے تھا. تو اس لیے لائف اٹ سیلف از اے ویری بگ چیلنج. اور چونکہ ملی ایک دفعہ اس لیے غلطی کا چانس نہیں لینا چاہیے.
کہ اچھا چلو ایک دفعہ غلطی کر لی، پھر سیکھ لیں گے، دوبارہ آ کے پتہ کر لیں گے کیا کرنا ہے. جب میں چھوٹی تھی تو پہلی دفعہ جیسے قرآن پاک پڑھا، اور تو کچھ آیات مجھے بہت زیادہ دل پہ گہرا اثر ڈالتی تھی. اس میں ایک آیت جو بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جائیں گے اور انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کرنا تھا، تو وہاں جا کے بہت پچھتائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں ذرا واپس بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے نہیں، واپسی نہیں. تو میں باقاعدہ اپنے والد سے امی سے جھگڑتی تھی، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں واپس بھیجیں گے، بھیج دینا ایک دفعہ تو غلطی ہوگی نا، اب دوبارہ بھیج دیں، اب نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں، بھیجا ہی نہیں جائے گا. ایک ہی چانس ہے، اونلی ون سنگل چانس. اچھا اللہ تعالیٰ پھر جب پڑھا قرآن پاک اور غور کیا تو اس سے پتا چلا کہ اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ جنہوں نے سمجھنا تھا وہ پہلی دفعہ ہی سمجھ گئے، جو کرنے والے تھے وہ پہلی دفعہ ہی سمجھ کے کر گئے. ان لوگوں کو اگر پھر بھی بھیجا جائے گا پھر یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلی دفعہ کیا، اس لیے چانس دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار چانس بھی دیتے ہیں، پھر ہم غلطی بھی کرتے ہیں، سکھانے کے بھی موقع دیتے ہیں، لیکن ہم پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. اب اس کا حل کیا ہو؟ اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں، سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوں کہ جو ہمیں ہیلپ کریں وہ کرنے میں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور جہاں ہم بھولے ہمیں یاد کرائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، گزرتا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، سارے ہی انسان نقصان میں ہیں، سارے ہی ڈوب رہے ہیں، سوائے ان کے جو چار کام کریں گے وہ تیر جائیں گے. اور وہ ہے جو ایمان لائیں، جو اچھے اچھے کام کریں، عمل کریں، اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھے، وہ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق پہ رکھے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ صبر کی تلقین بھی کریں. اب یہ جو ہے ایک دوسرے کو حق کے اوپر جما کے رکھنا، یہ ہماری رسپانسبلٹیز میں سے ہے. یعنی ہم اتنا ہی نہیں کافی کہ ہم انہیں خود نماز پڑھ لی یا خود اچھے کام کر لیے تو بہت ہو گیا، نہیں، ہمیں اوروں کو بھی تھام کے رکھنا ہے، اور بلکہ ہر ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے اس کام میں. کیونکہ انسان کے اتنے لائف میں اتنے چیلنجز ہیں، اٹ سیلف بہت ڈیفیکلٹ جرنی ہے، یہ مشکل ترین سفر ہے. ہم جب ینگ ہوتے ہیں تو ہم بس ہماری زندگی رننگ میں گزرتی، بھاگ رہے ہیں. پہلے پڑھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہی ایک لگی بندی روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھے، ان کو تیار کیا، اسکول چھوڑا، ان کے پیچھے اور ادھر ادھر کے کام نپٹائے، وہ آئے ان کو لے آئے، پھر ان کے ہوم ورک، ان کی اسی دوڑ میں بس ایک اسپن کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم ویکیوم ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنی اپنی دنیا، اپنی یونیورسٹیز، اپنے کالجز. پھر ان کا دل ہوتا ہے ماں باپ ہم کو چھوڑ دیں، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دیں. اب وہ جو ایک ویکیوم آتا ہے تو اس میں انسان سٹریس، ایک اور طرح کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پہلے سٹریس ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے. آدھی زندگی سٹریس میں گزری، آدھی ڈپریشن میں گزری، اور اینڈ آف دا ڈے پاس کیا، اپنے لیے کیا ہے. پھر ریئلائز کرتے اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، دوسروں کے لیے جیتے رہے، اوروں کو خوش کرتے رہے. پھر اس وقت ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا اپنی ہیلتھ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی. پھر رونا بھی آتا ہے. اب بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کام کر رہے ہیں، نہ اپنی غذا کی پرواہ ہے، نہ ہیلتھ کی، نہ ایکسرسائز کی، نہ کسی اور چیز کی. جب ایک دم مینوپاز کو پہنچتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ بہت ظلم کیا اپنے ساتھ. پھر ایک دم کہتے ہیں کہاں سے ہم بیمار پڑ گئے، یہ کولیسٹرول کیوں ہائی ہو گیا، ہم تو اتنی واک کرتے تھے، اتنا بھاگتے تھے. بھئی وہ اتنا سٹریس جو لیا ساری زندگی، اس نے کہیں تو اثر دکھانا. پھر دوسرا فیز ہوتا ہے ڈپریشن کا، بچے نہیں، اب کیا کریں، ہم نے تو کچھ اور سیکھا ہی نہیں، کچھ اور کرنا ہی نہیں آتا، اب کیا کریں. پھر اس کے بعد ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جو تھوڑی بہت کوششیں کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات کافی نہیں ہوتی.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں الحمدللہ کہنا آتا، نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا آتا اور نعمتوں کا صحیح استعمال آتا، اور اپنا تعلق اپنے رب سے ایسا مضبوط ہو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ سے تمہارا تعلق نہ کٹے، وہ نہ چھوٹے، وہ نہ دور ہو، اور جو یہ کرے گا وہ خسارہ پائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا. مال اور اولاد کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اگر خدا کو بھول گئے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے. کل آخرت میں تو اللہ ہی جانتا ہے ہم سب کے ساتھ کیا ہوگا، مگر دنیا میں بھی ہمیں خود ریگریٹس ہوتی کہ ہم نے سب نے بے وفائی کی. بعض اوقات ہسبینڈ بے وفائی کر جاتے ہیں، بعض اوقات بچے بے وفائی کر جاتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. خود جب دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو لوگوں کو بھی ہماری ضرورت نہیں رہتی. لیکن جن لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جن کی اپنے رب کے ساتھ کلوز کمیونیکیشن ہوتی، جو رب کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر خوف اور غم نہیں رہتا. تو کوئی کچھ بھی کرے، انسان اپنے اندر اس کی ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، اپنے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھ سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ان کی کوئی جاننے والی ہے، تو ان کو اسی کو شاید ڈپریشن کی کوئی تکلیف ہوئی، تو کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جا رہی ہیں. ایک سیشن کے 2000 دیتے ہیں. تو مشورے ان کو کیا ملے؟ مشورے یہ مل رہے ہیں کہ اپنے آپ میں جینا سیکھو، live by yourself، اپنے آپ کو خوش کرو جس بھی چیز سے. تو میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ سب دن رات شاپنگ کرتی ہیں کہ وہ اس سے خوشی ملتی، بس ایک چیز ہے جس سے خوشی ملتی. ہر ایک کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ان کا یہ ویک پوائنٹ ہے. کیا خریدتی ہیں؟ نئے نئے گیجٹس. میں کہا کیا کرنا؟ تو وہ بالے جان جتنی بلائیں اکٹھی ہوتی ہیں گھر میں اتنا ہی انسان کا دماغ اور الجھتا ہے. اتنی تاریں اکٹھی کر لیں انسان. اب دیکھیں 2-4 لگا دیں. پتہ نہیں آپ لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، مجھے پتا نا، تو میں اس طرف کو دیکھتی ہوں اس کونے میں تو دل گھبراتا ہے. تو کتنی بھی چیزیں آپ درازوں میں بھر لیں، کیا بولتے ببال ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ گھر بھرا ہوگا، جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی، ان کو دیکھ کے اتنی ایک تو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی پھر ان چیزوں سے. یہ برتھ ڈے پہ ملا تھا، اور یہ فلاں نے دیا تھا، اور یہ اماں نے دیا، اور ابا نے، اور یہ فلاں دوست نے، اور یہ میں نے اس جگہ خریدا، اور یہ اس موقع پہ خریدا. کوئی چیز کوئی ہاتھ نہ لگائے، بس وہ پڑی رہے. الگ ببالے جان. دوسرا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو خوش رکھو اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ڈیپینڈنٹ میں کیا کہ 4 سال کا بچہ ہے، اس کا بیڈ روم الگ کر دو، اس کو اپنے اس میں سے، اور جو تمہارا دل چاہے رات کو کرو. بھائی یہ کیا علاج ہے؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ مما رزقناہم ينفقون. خوش ہو رہتے ہیں کہ قربانیاں کرتے ہیں. شاپنگ کر کے گھر بھرنے میں خوشی نہیں ہے. یہی اگر آپ دینے والے بن جائیں، یہی آپ اچھے کاموں میں لگانے والے بن جائیں، خرچ کریں اور وہ ساری چیزیں جمع کرتے جائیں. وہاں شوق ہے نا خرچ کرنے کا، دل خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ ایسی جگہ خرچ کر دیں کہ جو کل کے لیے سب جمع ہو جائے. اور یہ اتنا آزمایا ہوا نسخہ ہے ڈپریشن کے علاج کا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ یہ نہیں کہ آپ ایک آن لائن ٹرانزیکشن ادھر سے ادھر کر دیں، وہ بھی ایک ہے کہ آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا، لیکن کسی یتیم کے پاس جانا، کسی بیوہ کی خدمت میں حاضر ہونا، کسی رلے ہوئے مٹی میں رلے ہوئے شخص کو اٹھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، ان کو کھلانا، ان کو نہلانا، ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا اپنے ہاتھ سے. جب آپ انسانوں کے قریب ہوتے ہیں، جب انسانوں کو دینے والے بنتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر کے وہ غم نکلتے ہیں. وہ خاص قسم کی لہریں ہوتی ہیں جو کھینچ کے لے جاتی ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے جوڑے. اگر آپ اپنے ہی بیٹے کو اپنے سے کاٹ رہے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار سے آپ مل نہیں رہے، تو آپ کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لیں.
ایک شخص دیکھنے میں بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد پڑھتا ہے، داڑھی بہت بڑی رکھی ہوئی ہے، حجاب لباس سب کچھ کا اہتمام ہے، لیکن اپنے بہن بھائی سے روٹھا ہوا ہے سالوں سے، وہ لازمی ڈپریشن کا شکار ہوگا. کیوں؟ اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کر رکھی ہے. اور جہاں نافرمانی ہوگی، جہاں گناہ ہوگا، اس کا نتیجہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور نکلے گا. تو اس لیے دین کا صرف ایک حصہ نہ لیں، یہ صرف ایک کام کر کے خوش نہ ہو جائیں، بلکہ پوری چیک لسٹ بنا وقتاً فوقتاً دیکھیں کہاں خلا ہے. مثلاً بعض اوقات ہم اپنے والدین کو ہی فون کرنا بھول جاتے ہیں، یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی جو ماں اور بچے کے ساتھ ہے. تو شیطان تو ماں اور بچے کے بیچ میں بھی غلط فہمی ڈالنے سے نہیں رکتا، اوروں کے ہاں کہاں چھوڑے گا. تو ہمیں اپنے ساتھ اتنا آنےسٹ ہونا ہے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ یہاں ٹھیک نہیں تو بس رک جائیں. وہاں ریڈ لائٹ ہے، رک جائیں. یلو بھی ہے تو رک جائیں. ڈاؤٹ فل ہے تب بھی رک جائیں اور رک کے اپنے آپ کو منائیں. ورنہ وہ چھوٹی چیز بہت بڑی بن جاتی، وہ انا کے مسئلے اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پھر ان فصیلوں کو پار کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی؟ پھر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی سے آتی ہے اور اللہ سے مانگنے سے آتی ہے. امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے. ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ بعض اوقات ایک آیت کی جب تفسیر سمجھ نہیں آتی تھی تو صبح سے دوپہر تک بیٹھ کے صرف استغفار پڑھتے تھے. استغفار استغفار استغفار. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میری کوئی غلطی ہوگی. ہمارا عام طور پر ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں میں ہم غلطیاں تلاش کرتے ہیں. میرے سمیت یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ کی نہیں کر رہی. لیکن اگر انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دے، کیونکہ میں نے اسے باقاعدہ مانگا ہے کہ اللہ جہاں میری غلطی تو مجھے دکھا اور مجھے اس کا احساس دلا اور مجھے اصلاح کی بھی توفیق دے، اور میری انا جو ہے وہ ایسی نہ بن جائے کہ میں اس کے آگے خود ہی آڑے بن جاؤں کہ بس سیلف ڈیفenس میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ہمیں بتانے بھی لگے تو ہم کہتے نہیں نہیں تم بتاؤ بھی نہیں. اس لیے جب کوئی غلطی بتاتا ہے تو بہت برا بھی لگتا ہے، ایکسپٹ بھی نہیں کرتے، اس کو لینا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، بہت ساری اور ایسی چیزیں ہو جاتی. بہرحال آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ہو، کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ میں چاہوں گی کہ آج اگر ہم فوکس اللہ کے شکر کے اوپر ہی رکھیں نا، نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا اور جو کچھ ہمیں ملا ہے، پھر اپریسیشن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں اور ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اور صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جئیں. تو کوئی بھی کچھ کہنا چاہے تو پلیز موسٹ ویلکم. اچھے دوست بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں، یعنی ایسے دوست جو آپ کی بات سمجھنے والے ہوں اور جن کے ساتھ آپ شیئر کریں تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، اور ایسے جن کے ساتھ آپ اگر راز شیئر کریں تو وہ اس کو دنیا میں نشر کرنے والے نہ ہوں. یہ جو وتواصوا بالحق والی بات میں کی نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی اس کا علاج ہے. اکیلے میں آپ ذکر کر لیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے مضبوط تعلق کے کوئی بھی طریقے ہوں گے، لوگوں پہ خرچ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور ایسا آپ کا سرکل ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ اللہ کی خاطر جڑیں. اللہ کی خاطر جڑنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں پر فخر کریں گے، ان کو یعنی کہ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جس کے اندر کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک دوسرے کے لیے سنسیئر، خیر خواہ اور اچھا مشورہ دینے والے، اور جس کے سامنے ہم اپنا آپ کھول کے رکھ دیں کہ بھئی مجھے میری غلطی بتا دو، جس کی بات کو ہم مان بھی جائیں اور پھر اصلاح بھی کر لیں. عام طور پر یہ چیز بہت ریئر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں. ان کے لیے دعا کر کے، کیونکہ بچوں کی دعائیں ان کو پہنچتی ہیں. نہیں زندگی میں ہم نہیں دے سکے یا خوشی نہیں دے سکے، یا خوشی کی بجائے ہم نے ان کو تکلیف دی. ہر بچہ ہی دیتا ہے، میں سمجھتی ہوں اسے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ناسمجھ ہوتے ہیں، ہم نادان ہوتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہاتھ سے وقت چلا جاتا ہے پھر ریئلائزیشن جب خود بڑے ہوتے ہیں پھر ہوتی ہے، تو اس وقت پر بعض کا تلافی کا وقت نہیں ہوتا. تو ان کے لیے ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے
حق میں. دعا بھی کر سکتے اور اپنی معافی کی تو خود دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو کوتاہی ان کے حق میں کی تو ہمیں معاف کر دے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی جو دعا سے والدین کو خوشی، اصل میں تو مقصد خوشی پہنچانا ہے نا، اس کا ازالہ کرنا ہے. جو ہم نے ان کو رنج دیا یا کوتاہی کی یا جو نہیں دے سکے، تو اس کو آپ اگر خوش نہیں کر سکے تو آپ کی دعائیں ان کو خوش کریں گی. کیونکہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے کہ میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہو، کیسے ایلیویٹ ہو رہا ہوں، تو بتایا جاتا ہے تمہارے بچے کی دعا کی وجہ سے. تو وہ ان کے لیے جب خوشی کا باعث ہوگی تو وہ اس کا کفارہ کر دیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر کوئی تکلیف دی تو اس کا ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم خدمت نہیں کر سکے یا حق نہیں دے سکے تو ان کے لیے صدقہ کرتے رہیں باقاعدہ. یعنی مہینے میں کوئی باندھ لے یا سال میں کچھ کر لیں یا وقتاً فوقتاً، اور قبولیت کے اوقات میں خاص طور پر ان کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کہیں جا رہی ہوں جیسے تو ایک دم فلیش بیک ہوگا، اچھا وہ فلاں دن جب والد نے یہ کہا تو میں نے یہ کیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بس دیر اینڈ دین اسی وقت دعا وہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے وہ بات یاد کرائی ہے. ایسے ہی نہیں کہاں سے اچانک وہ خیال آ گیا. کبھی خواب کی شکل میں کچھ آ جائے گا، کبھی خیال کی شکل میں آئے گا. بس اس وقت دیر نہیں کرنی، اس کو وہیں سے پکڑنا ہے اور اللہ سے دعا اور استغفار. اور چاہے آپ مجلس میں بیٹھے، مثلا میں آپ میں بیٹھی ہوں، اب میں آپ کے بیچ میں بیٹھے، آپ کو کیا پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اس وقت میں غمگین ہوں، خوش ہوں، مجھے کوئی خیال آ رہا ہے کوئی نہیں، بھلے میں کچھ بھی کر رہی ہوں، لیکن اگر میرے دل پہ آ رہی ہے کوئی چیز تو میں اسی وقت اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن میرے ہارٹ کا ہو اور میں ساتھ ہی مانگنا شروع کروں. مضبوط تعلق، دیکھیے مضبوط تعلق میں ایک تو ہے جیسے ہم کچھ اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام، مثلا ذکر ہے، نماز ہے، دعا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک ہے جب حالات ہماری مرضی کے خلاف جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا. کوئی بندہ اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک تقدیر کو ایکسپٹ نہ کر لے، یا اللہ کے جو ہمارے بارے میں فیصلے ہیں ان کو مان نہ جائے. کیونکہ ان میں ضرور کوئی خیر و بھلائی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ لیٹر آن ضرور نظر آئے گی. اگر دنیا میں نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا کہ یہ چیز میں نے اس لیے نہیں کی. مثلا میری یہ ایک ٹانگ سوج تھی، تو کافی علاج بھی کرا ہے، کئی چیزیں کی ہیں، لیکن کہیں صحیح ڈائگنوسس ہو نہیں سکا کہ مسئلہ کیا ہے. پوری ٹانگ کا سکین ہوا ہے، ایک ایک چیز کھنگالی چھانی ماری گئی ہے، لیکن نہ کوئی بلاکیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس ہوتا ہے کچھ. تو اب آپ دیکھیں گاڑی کے اگر دو پہیے بیلنس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں. بس وہی میرے ساتھ ہوتا ہے، چلنے میں دقت ہوتی ہے، سیڑھی چڑھنے میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے مجھے، کیونکہ ٹھوکریں اکثر کھاتی ہوں، کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی. تو میں جب اس کو کبھی دیکھتی ہوں تو میں سوچتی اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے احسانات ہیں، اس میں مجھے کیا کیا فائدے ہیں. میں فائدے سوچنے شروع ہو جاتی ہوں اور مجھے بے پناہ فائدے نظر آتے ہیں. اور میں کہتی ہوں، پھر میں دل میں باتیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن بتائیں گے نا کہ یہ کیوں کیا تھا، جس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا مجھے فی الحال. تو بہت کچھ آزمایا لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وقتی تھوڑا بہت ریلیف ہوتا لیکن پھر وہی پلٹ جاتا ہے معاملہ. تو ایک اور یہ کہ میں اس کو جان کا روگ بنا کے بیٹھ جاؤں اور اللہ سے شکوے کروں کہ وائے می، کوئی اور بھی ہو سکتا. تو جیسے آتا ہے نا انا مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی، یہ نہیں کہ بعد، ساتھ ہی آسانی ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی کہ وہ کون سی آسانی ہے. اسی طرح ہر آسانی کے ساتھ بھی تنگی ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ مشکل ہوتی ہے. جہاں نعمتیں ہیں، جہاں آسانیاں ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی پریشانی بھی ہوگی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، اگر اللہ سے مانگے تو وہ نظر بھی آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی. تو اس میں انسان پھر یہ کہ جب انسان کے اندر ایکسپٹنس آتی ہے نا، پھر ایک قرب بڑھتا جاتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتا جاتا ہے. اس چیز پہ بھی راضی جو تو نے دی، اس پہ بھی راضی جو تو نے دے کر لے لی، اس پہ بھی راضی جو تو نے دی نہیں، ہر حال میں راضی. اگر آپ چلتے چلتے اللہ سے باتیں کریں، اٹھتے بیٹھتے، اور جب کوئی ایسی چیز ہو جو مرضی کے خلاف ہو گئی ہے کچھ، تو لاؤڈلی کہا کر اللہ تعالیٰ میں اس پہ بہت راضی ہوں،
میں نے کچھ چاہا تھا، آپ نے کچھ کیا، میں پھر بھی راضی ہوں. میرا دل روتا ہے مگر میں پھر بھی راضی ہوں آپ سے، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں. یہ چند لفظ آپ کسی وقت بولیں. ایک تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر سوچے سمجھے، چلے وہ بھی نہ صرف اگر کہتے رہنا چاہیے، پھر بھی کہتے رہنا چاہیے. اور ایک یہ کہ ہم دل سے اللہ سے باتیں کریں، تو یہ اس تسبیح سے کچھ کم نہیں ہے. یہ ذکر جس میں ہمارا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے وہ پھر اس میں جوڑتی نہیں ہے اس کو. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف چیزوں میں ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ سورج کا نکلنا کوئی معمولی واقعہ ہے، لیکن کیوں نہیں ہمیں لگتا کہ اللہ نے ایک اور دن دے دیا ہے، کیوں نہیں شکر کرتے اس پر؟ کیونکہ روٹین ہو گئی. ہر روز سویرے اٹھتے ہیں بس سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم جس چیز کے بھی عادی ہو جاتے ایسا ہونے لگتا ہے. لہٰذا اب اس روٹین کو توڑیں، اس کے لیے کوئی نیا طریقہ آزما کے دیکھیں کہ وہ کون سا ہے. جو لوگ ہر وقت مانے پڑتے ہیں یہ اور روٹین ہو جاتی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں بتا اب کیا کرتی ہوں، میں جہاں سے پڑھنے لگتا ہوں آگے سے آتا ہوتا ہے یا تو وہ پھسلنے لگتا ہے نا. جیسے نماز میں آپ پڑھتے 100 روکو اپنے آپ کو، پھر سال لاتے کیا پڑھ رہے تھے، کیا کہا، کون سی صورت پڑھی، کیا پڑھنا ہے کرتے. تو مجھے اب یوں فائدہ دیتا ہے کہ جیسے میں نا قرآن کو بیچ بیچ میں سے کھول کے تو ایسے مختلف چیزوں کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو مختلف طریقے اپنے پہ آزمائیں. کون سی چیز کسی وقت سنوں گی، جیسے آج جب میں سورۃ مریم سن رہی تھی، ایسے ہی ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ٹیپ، آئی پیڈ، کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی، تو بیچ میں سے کہیں سے بھی کچھ لگائی. آج میں لگایا سورۃ مریم لگ گئی، اور اس میں جس طرح مختلف پیغمبروں کے واقعات کا ذکر ہے اور جس طرح انہوں نے دعائیں مانگی، تو وہ ایک عجب اثر دل پہ ہوا. تو کبھی کوئی قاری کی آواز میں سنا کریں، کبھی کسی کی آواز میں، کبھی کہیں سے پڑھا کریں، کبھی کہیں سے. روٹین خود توڑا کریں. ٹھیک ہے، مختلف طریقے آزمائیں کریں. جب آپ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اس سے آپ نفل پڑھیں کہ نفل ہے اگر والدین کی بخشش کی دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ نفل کی شرط ہے نہ صدقے کی. ایک تو میں نے بتایا نا دیر اینڈ دین، جب ان کی یاد آئے تو اسی وقت آپ پڑھ لیں. اور ایک یہ ہے کہ جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو صبح دعا کر لیں. کبھی یہ ہے کہ بہت دل بھرا ہوا ہے تو جا کے نفل پڑھ کے دعا کر لیں. کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے دل چاہے کرے. جی 2 رکعت نماز نفل، بس سادے نفل پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں، کیونکہ نماز کے بعد دعا کو کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو بخشنے کا. نہیں وہ تو کوئی چیز نہیں. جی وہ نہیں وہ کوئی چیز نہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا میڈم، جب میں بچپن میں میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشو، شہداء انبیاء کا، وہ مطلب جو بھی میں تزکیاں دن میں پڑھتی ہوں یا پھر رات کو سونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھتی ہوں، وہ میں پورے دن کی جمع شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طرح انبیاء کرام اور اس کے بعد آخر میں اپنے والدین کو بھی بھیج دیتی ہوں. کیا یہ صحیح ہوگا یا ان کے لیے میں الگ سے پڑھوں؟ ایسا کہ جب دین کے نام پر ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ یہ طریقہ ہم نے کہاں سے لیا ہے، کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بتایا. تو میرے علم کی حد تک تو کہیں بھی ایسا نہیں آیا، کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے نا، کہ جب سارے ایک دل پہ بوجھ رہتا ہے کہ اچھا یہ ایسا کرنا ہے. ہم بخشے کہ نہ بخشے، جن نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ان کو وہ خود ہی جا رہا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان ہے، ان کے تھرو قرآن مجید پہنچا، ان کے تھرو ہدایت کی چیزیں پہنچی. ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ان کو خود ہی پہنچ جائے گا، کیونکہ ان کے ذریعہ آیا. اسی طرح ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ محنت کی، ہم ان کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. ہم کچھ بھی کریں گے ان کو پہنچے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو فوت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں. ایک تو نیک اولاد جو دعا کرے، دوسرے علم، اور تیسرے جو ہے وہ اچھی جگہ مال، صدقہ جاری. اب اگر اولاد کو ہم علم بھی دیتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے علاوہ وہ جو عمل کرتے ہیں اچھا، وہ سارا ہمارے ساتھ ان کو ثواب پہنچتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اوقات ہوتے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے جی کے، ہاں، تو وہ اوقات میں سب سے افضل تہجد کا کون سا؟ وقت، تہجد، سحری کا، رات کا پچھلا پہر. کیونکہ اس میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی قریب آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کوئی مانگنے والا تو میں اس کو دوں، اور بالاسحار ہم یستغفرون. اچھا تہجد کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟
ڈیپ سلیپ ہوتی ہے سوتے دیر سے. ایک ہے سوتے دیر سے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ذرا پیچھے لے آئیں اپنے سونے کو. مثلاً میں اپنے آپ کو کیا سمجھاتی ہوں کہ جو آدھا گھنٹہ دیر سے سو رہی ہوں یہ آدھا گھنٹہ پہلے سو جاؤ, اور وہ جو آدھا گھنٹہ بعد میں اٹھنا نا وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. تو یہ چیز کافی فائدہ دیتی ہے. اپنے نیند کے اوقات کو دیکھ لیجیے, اور کیا وجہ ہو سکتی کیوں نہیں اٹھ پاتے. دن کو آرام نہیں کرتے, قیلولہ نہیں کرتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کا جو نسخہ بتایا وہ دن کو قیلولہ کرنا ہے. وہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ اتنی مفید چیز ہے. اب ہم نے اپنی روٹین اور حالات اور ٹائم ٹیبل ایسے بنائے ہوئے ہیں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون مصروف ہے. میں تو اپنے آپ کو یہ ملامت کرتی ہوں کہ میں ان سے بڑھ کے مصروف نہیں, لیکن یہ میری کوتاہی ہے, مجھے کرنا چاہیے. پھر ہمارے طور طریقے اور سسٹم اور لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس میں وہ یا تو بچوں کے آنے کا وقت ہے یا جانے کا وقت ہے یا کچھ اور چیزوں کا, تو وہ پھر اپنے آپ بھول گئے نا. حالانکہ اگر ہم اس وقت آدھا گھنٹہ بھی سو جاتے ہیں تو آپ کے لیے واقعی صبح اٹھنا مشکل نہیں ہوگا. پھر وہ آدھا گھنٹہ جو آپ پہلے اٹھتے ہیں اس میں آپ اگر ایک کنٹینیوسلی اس کو کریں گے تو آسانی ہوگی. کبھی اٹھے کبھی نہ اٹھے تو پھر بھی اس میں مشکل ہوتی ہے. پھر یہ کہ اٹھ کے اس وقت چونکہ دعائیں قبول ہوتی تو یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اٹھائیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب راتیں بہت چھوٹی ہو جائے نا تو آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دیا کریں کہ اچھا وہ نماز کے بعد سونا تو ہے ہی, پھر کیونکہ رات بہت چھوٹی ہے تو نیند پوری کرنے کے لیے سونا ہی ہے. تو جب دوبارہ سونا ہی ہے تو پھر این سورج نکلنے کے قریب کیوں اٹھ رہے ہیں, آپ ذرا اور تھوڑا پیچھے اٹھیں اور پھر سو جائیں. جب سونا ہی سونا ہے اس وقت سو جائیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اور یہ کہ دعا کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جو فلائٹ صبح 7 بجے جاتی ہے تو اس کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے ہم کو 5 بجے 5:30 نکلنا ہے. تو 5:30 نکلنے کے لیے کب اٹھنا پڑے گا؟ پہلے اٹھنا پڑے گا. چونکہ ٹکٹ خریدا ہوتا ہے تو فلائٹ مس کرنے کے چانس نہیں مول سے. لیکن وہی خزانے والی بات ہے نا کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ آدھا گھنٹہ جو چلے گھنٹہ نہ سے آدھے گھنٹے ہی پہلے اٹھنا شروع کر دیں اذان سے, تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ ملے گا ان دعاؤں سے. اور صرف دعائیں نہیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں انسان کو جو انرجی ملتی ہے نا اچھے کام کرنے کی, اور یکسوئی اور ایک اسٹرینتھ, اور ایک انسان اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتا. پھر اگر ایک دفعہ آپ کو وہ مزہ آ گیا نا تو آپ کا بالکل دل نہیں کرے گا کہ آپ لیٹ اٹھے, الٹا چڑ ہوگی کہ کیوں لیٹ اٹھے. آپ کا دل کرے گا کہ میں اسی وقت اٹھنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں. آپ نے کہا کہ ہمیں نیڈی اور ان سب کی مدد کرنی چاہیے, تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ خیال آتا ہے کہ نا ہم ترس کھاتے ہیں ان پہ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی نہیں ہے تو ہمیں مدد کرنی چاہیے, تو پھر اس کیس میں ہمیں اللہ تعالیٰ پہ مسٹرسٹ ہونے لگتا ہے. تو ہم کیسے ان کی مدد کریں بغیر ایسی فیلنگس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں, اور جیسے کہ ان کا کوئی نہیں ہے یا اکیلے ہیں یا اس ٹائپ کی فیلنگس آ جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا امتحان لیا ہے, کسی کو دے کر لیا اور کسی سے لے کر لیا. ضروری نہیں کہ ایک شخص جو نیڈی ہے وہ اللہ پہ کم یقین رکھتا ہے, بہت سے جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کا بھی یقین کوئی نہیں اللہ پہ. ضروری نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہی مزریبل ہے, جن کے پاس ہے وہ اس سے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو زیادہ مزریبل بتاتے ہیں, چونکہ ان کا obvious ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے اندر اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. ورنہ سکون کا جو تعلق ہے وہ مال سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا تو وہ پرسکون زیادہ ہو جائے گا. صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ 2 کھجوریں کھا کے دن گزار رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں انتہائی مالدار بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کچھ صحابہ, حضرت عثمان خود. اور حضرت عثمان کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, سن ان لا, 2 بیٹیوں کی ایک کے بعد دیگری کی. کتنا مال تھا ان کے پاس, اتنے امیر سن ان لا کے آپ سسر تھے. اور خود آپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. نہ آپ کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں تھے نہ وہ کسی سپیریورٹی کمپلیکس میں تھے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں گے, کیونکہ یہ تو کوئی کرائٹیریا تھا ہی نہیں کہ کس کے پاس مال کتنا ہے. اس طرح کا اسٹیٹس کانشیس کوئی نہیں تھی, کیونکہ ان کا معیار اور تھا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جس کا تقوی اور اللہ کا خوف زیادہ ہے. صحابہ کرام ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے,
یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسلام کی. ایک جگہ پر غریب، امیر، انتہائی پڑھے لکھے، بالکل ان پڑھ، سب ایک جگہ بیٹھے، سب اکٹھے کام کر رہے ہیں. جتنا یقین کی کمی بیشی ہوگی اس کے مطابق. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نمازوں میں اتنا روتے تھے. حیرت ہوتی ہے مجھے بعض اوقات کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور جو قریش کے بچے اور عورتیں تھیں وہ تانتا باندھ کے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. تو مجھے اکثر یہ بات بہت حیران کرتی کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیوں نہیں روتے؟ یقین کی کمی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے آپ کو پہلی دفعہ سنا ہے، ویری انفارچونیٹ، لیکن میں پہلی دفعہ آئی ہوں اور آپ کی آواز میں اتنا سکون ہے کہ اٹ ریئلی الحمد للہ. ایک تو مجھے آپ حج بدر کا بتائے گا کیونکہ میں باتوں کی کہتی ہوں. حج بدل میں یہ کہ اگر آپ نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر لیجئے. اولاد یا قریبی رشتہ دار کوئی کرے تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ ہر چیز کے سارے ریچولز اچھی طرح پوری طرح ادا کرے گا. اور اگر ان پہ فرض تھا تو ان کے مال میں سے ہونا چاہیے، اور اگر ان پہ فرض نہیں تھا اور آپ اپنے طور پر ایک ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے مال میں سے کر لیجیے. تو بیٹا یا بیٹی کا تو کچھ نہیں؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹی کرے، بیٹا کرے، بیوی کرے، ہاں کسی اور سے کروا لیجیے، لیکن ایسا ہو ٹرسٹ وردی کہ جو سارا کچھ ٹھیک ٹھیک سے کرے. وہ یہ نہ کہے کہ بس ٹھیک ہے ایک پکنک ہے میرے لیے، کسی کا مال ہے. گھروں میں دیکھا ہے کہ جیسے انتقال ہوتے ہیں تو وہاں قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا، مطلب وہ انتقال کے وقت بھی لوگ بس تھوڑا سا پڑھ کے دانی پڑھ کے، قرآن شریف لٹرلی نہیں پڑھا جاتا. تو وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایون سویام تک بھی دیکھیں تو لوگ بس آتے ہیں، افسوس کرا، بیٹھ گئے، بس چلے. تو یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان چلا گیا اس کا تو وہی چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن کئی گھروں میں اب نہیں پڑھا جاتا. تو وہ از دیٹ نارمل؟ اس میں بیسیکلی جو سب سے فائدہ مند چیز ہے نا وہ دعا ہے. اسلام میں تعزیت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جائیں، حوصلہ بڑھائیں، ان پہ بوجھ نہ بنے، اور ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے، کھانے کی ضرورت ہے اور کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے کہ وہ کریں اور واپس آ جائیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا کہ سارا دن میت کے گھر میں بیٹھ ہی رہتے ہیں، پھر کھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اور گھر والے بےچارے ایک تو صدمے سے نڈھال ہوتے ہیں، دوسری ساتھ ہی ان ایکسپیکٹڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اسلام میں اس کو بہت سمپل رکھا گیا ہے کہ اگر آپ جائیں تو تھوڑی سی دعا وغیرہ کر کے آپ واپس آ جائیں. اس میں جم کے بیٹھنے کی اور بہت کچھ پڑھنے پڑھانے درس کرنے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. آپ کچھ کہنا جی چاہیں؟ میم ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہی تھی. اوور آل ہماری قوم کے اندر میم یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہیو ناٹس کی کلاس اور ایک جن کے پاس ہے، اور جن کے پاس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریولیجڈ ہیں اور ہماری چونکہ ساری نیڈ سیٹسفائیڈ ہیں تو وی آر ان اے بیٹر پوزیشن یا بہت بہتر ہیں. اور ایک پیراڈائم ہو گیا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ ایجیٹیٹڈ ہے، وہ چھین کے کھانا چاہتا ہے. تو یہ والا جو اب ہماری قوم کے اندر اوور آل ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. اور آپ اس وقت اگر کوئی بھی ٹاک شو سنیں جس میں یوتھ آ رہی ہے یا وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے جو لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں یا جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ ایک طریقے سے یہ شو کرتے ہیں کہ اب یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے جس کے اندر ایک اینگر ہے وہ جسٹیفائی کر لیا. تو میم اس سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے کیا پہلا رویہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ اللہ کا شکر ہے جن کی نیڈس پوری ہو رہی ہیں ان کو یہ پیراڈائم بدلنا پڑے گا کہ نیڈس پوری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ رہیں. ایون نیڈس پوری نہ بھی ہوں اگر ہماری اور ہم شیئر کر سکیں کسی کو تو ہم پھر بھی سیٹسفائیڈ رہ سکتے ہیں. بحثیت قوم ہمیں ایسے پروجیکٹس اور ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو ہم کام پہ لگا کے ان کی مدد کر سکیں. عام طور پہ ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے، جس کے پاس یہ پیسے کہتے ہیں بینک میں رکھا دو، مہینے کا آ جائے گا اور آپ آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، کام کرنے کی ضرورت نہیں. ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، اسکل ہے، سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، محنت نہیں کرنا چاہتے، نہ پیسے والے بعض اوقات کرنا چاہتے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کام شروع بھی کرتے ہیں تو جو کام جن کے پاس وہ کام نہیں کرنا چاہتے. یعنی دونوں طرف سے مشکل ہے نا. لیکن وہاں کچھ کسی کو تو شروع کرنا ہی پڑے گا اور کچھ نہ کچھ تو کر. اور اگر کوئی اور نہیں بھی کر رہا تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. کل ہی میں کسی نے یوٹیوب پہ مجھے لنک بھیجا، خاتون ہی کراچی کی ہیں، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے. کہتی ہیں کہ میری ماسی کی بچی کو اسکول میں داخلہ نہیں ملا. تو میں نے پوچھا بھی کیوں نہیں داخلہ ملا، تو اس نے کہا بس انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، یعنی ہم نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو تو اس کو لے آیا کرو، میں پڑھا دوں گی. کہتی پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا میں 2-3 اور
کچھ اور اکٹھا کر کے، تو گراج اسکول انہوں نے کھولا، اور یہ 10 سال پہلے شاید انہوں نے کھولا تھا. تو 400 بچے اب اس میں ہیں، اور کتنے سارے بچے اس میں کتنے اچھی اچھی جگہوں پر آگے چلے گئے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک خاتون اگر اپنے گراج میں ماسیوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر رہی ہے، اور اللہ نے اس کے کام میں اتنی برکت دی ہے، اور وہ آگے 400 بچے، تو ہم بھی کچھ تو کر، چلو 400 نہیں 40 ہی پڑھا دیں، کچھ تو کر سکتے. چلے پڑھا نہیں سکتے، ان کے بٹھانے کا، کچھ کرنے کا، مل کے کچھ نہ کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کر سکتے. تو ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، نقاب کے بارے میں بھی آپ بتائے گا کہ کہاں، مطلب قرآن شریف میں کون سی صورت میں؟ سورۃ الاحزاب 59 ہے آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر کے کو اپنے اوپر سے لٹکا لیں. تو جیسے وہ گھونگھٹ ہوتا تھا نا پہلے، بیسیکلی تو اس چیز کا حکم ہے. یہ جو نقاب کی موجودہ شکل ہے، اس کو ہم نے اپنی سہولت کے مطابق، اور وہ اوپر نیچے سے کسی نے یوں باندھ دیا، کسی نے کسی طرح. تو اب یہ جو ہے حکم ازواج، جی کرنے کا اس میں آپ دیکھیے کہ ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہے. بعض کے نزدیک تو فرض ہے، لازم کرنا چاہیے. بعض جو یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کی پریکٹیکل شکل مختلف معاشروں میں جس طرح کی کلودنگ فرق ہے، اس کے حساب سے لوگوں نے اپنے اپنی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں سرے سے، یہ بات غلط ہے. حاجت کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ صحیح طریقہ، کیونکہ پہلے 2 نفل پڑھ کے پھر حاجت کی دعا پڑھتے تھے، وہ ایک کارڈ پہ تھا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ نہیں، وہ شاید حدیث جو ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کلیریفیکیشن. دیکھیں، حدیث چاہے ضعیف بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ سے مدد لو. ہے نا حکم قرآن 2 دفعہ آئی ہے. صبر تو ٹھیک ہے، ہم اپنے برداشت کر رہے ہیں، نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کر رہے، لیکن صلاۃ، نماز پڑھو، نفل پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی تکلیف ہوتی، مشکل آتی، فوراً نماز پڑھتے. یہی تو نماز حاجت ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں، کوئی حاجت پیش آ گئی ہے، غم آ گیا، دکھ، تکلیف، پریشانی، ہم جا کے نفل پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ جو دعا ہے کہ یہی پڑھو، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہی پڑھو. اگر آپ وہ دعا کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیجئے. وہ آپ استغفار کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھ کے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجت کے لیے اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے. نقلی حج اور نقلی عمروں کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے آج کل نا، کہ آپ اتنے پیسے اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، اسپیشلی اف یو گو ان پیکیج وچ از مور کمفرٹیبل اینڈ بٹ لگزریس. تو اس پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے وہاں اسپینڈ کر رہے ہیں، تو اٹس بیٹر کہ آپ نہ جائیں اور آپ اس چیریٹی میں آپ دے دیں. بٹ نقلی حج آئی مین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی اپنی زندگی میں کیا تھا، بٹ مطلب اس میں آپ کا کیا ہے؟ مجھے وہ حدیث یاد نہیں جس میں میں نے اس سال کا جو لیکچر دیا نا آج پہ، کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ 5 سال تک میرے گھر نہ آئے، وہ محروم ہے. جی، اور وہ 5 سال تک میرے گھر نہ آئے، یعنی اللہ کے گھر، وہ محروم ہے. آپ نہ جائیں اس پہ حج پہ، آپ عمرہ کرنے چلے جائیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کو بھی اس طرح میں ہر سال اب جاتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مائی فادر اسپیشلی وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جس سے آپ اس طرح اسپینڈ ہو رہے ہیں پیسے، تو یہ سارے پیسے جی. ایک اور چیز آپ دیکھیے، ایک اور چیز دیکھیے، جب کوئی بھی ورلڈ ٹور پہ جاتا ہے، ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ود ان کنٹری، اوورسیز جاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو، اور پوری فیملی جا رہے ہو کہ ٹکٹوں کے پیسے دے دو. وہ بھی اپنی طرف سے سوچتے ہوں گے کوئی بھلائی کا کام، لیکن میں سوچتی ہوں کہ جو نہیں جاتے وہ کتنا بھلائی میں لگا رہے ہیں، وہ کہیں اور لگ جائے. لگا ہی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو لگا ہی رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف. ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے تو اس میں بہت ہی خیر و برکت دیکھی ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب کی جو زمین ہے اس پہ سجدے کی بات ہی کچھ اور ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سال بھر کی جتنے بھی وہ ہوتا ہے نا، جتنے گیجٹس کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور وہ ساری ہمارے اندر ریس جاتی ہیں، تو اس کی اینٹی ڈوٹ کرنے کے لیے
بہت ضروری ہے. جب اللہ توفیق دے, جب حیثیت ہو, صلاحیت ہو. خود بھی جا نہیں سکتے جب اللہ کا واقعی یہ ہے واقعی کہ آپ جب اللہ planning چاہتا ہے تو تبھی جا تبھی سکتے جاتے ہیں. ہیں. آپ planning سوچتے کرتے رہتے اور ہیں, آخری منٹ پہ وہ something or the کینسل other. ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات آپ کا کوئی ارادہ نہیں سوچتے ہوتا, بھی نہیں. سب کچھ بند ہوتا ہے اور آپ کو بلاوا آ جاتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اجازت. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.